अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दिन का गैप आया जी, और बड़ी माजरत चाहता हूँ। और सियासी मामलात के ऊपर इतनी ज़्यादा नज़र तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देख ही रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जो कोर्ट से रिलीव मिला है, एक्चुअली कोर्ट से रिलीव नहीं मिला, बल्कि कोर्ट को कुछ थोड़ा बहुत रिलीव मिल रहा है उन केसेस के मामले में जिसकी बिना पर पूरा जो अदालती निज़ाम है या स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल दरहम बरहम हुआ है। तो इसी तरीके से जैसे कि कोई भी बात होती है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का मामला सामने आ जाता है, इसी तरीके से ये मियां नवाज शरीफ के जो केसेस हैं ये आ जाते हैं। सियासी मुकदमात जिनको हम गलतुल आम में कहा जाता है, हालांकि ये साजिशी मुकदमात हैं। जैसे ये एवन फील्ड का है या ये अल अज़ीज़िया का है, ये तमाम साजिशी मुकदमात हैं। ये साजिश किसने की? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब इसका नाम लेते हैं तो वो ज़्यादा तकलीफ़ शुरू होती है। लोग समझते हैं कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आ रहे हैं। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं, बल्कि पाकिस्तान को बचाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो आप कह लें कि दोबारा से सियासत के अंदर, अमली सियासत के अंदर इंटर हुए हैं। निज़ाम दरहम बरहम हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम जो सा था 2021 के अंदर तमाम यानी कि एक तरह से सिर्फ डिक्लेरेशन रह गई थी। डिफ़ॉल्ट तो पाकिस्तान अमली तौर पे वो हो चुका हुआ था, लेकिन डिक्लेयर करना वो एक अलहदा मामला है। जरदारी साहब को देखें तो वो ये कह रहे थे उस वक़्त में, अगर ये बात किसी नून लीग के बंदे ने कही होती तो शायद उसको फांसी लटका दिया जाता या लटका देने की बातें हो रही होती। जरदारी साहब ने कही कि डिफ़ॉल्ट भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी और पूरी PMLN इस बात पर डटी रही कि नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे हम। जो साजिश हो रही थी उसके बारे में मैंने आपको बताया एग्जैक्टली। ये अगस्त 2021 से मामला शुरू हुआ और 1 सितंबर से ये मामलात का आगाज़ हुआ, और वहीं से जो ना ये टर्न आना शुरू हुआ। ये डेट्स बहुत सारे लोगों को पता है, बताते नहीं हैं क्या मामलात हुए थे, किस तरह से हुए थे, उसका जिक्र नहीं करते। अब मैं जो उनसे ना थोड़ी सी एक बात जो करने लगा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एग्रेशन क्यों दिखाई है थोड़ी सी। क्या उनको ये जो केसेस से रिलीव जिसको हम कह रहे हैं, हालांकि ये सरीहन ज़्यादती है कि जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुई, एक्चुअली ये PMLN के साथ भी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादती हुई कि पाकिस्तान का जो एक नुमाइंदा है जिसके ऊपर बलूचिस्तान से, KP से, सिंध से, पंजाब से, इवन कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से जिसके ऊपर एतमाद है, उस शख्स को अवाम की नुमाइंदगी से दूर रखा जाता है और पूरा सिस्टमेटिकल रखा जाता है। उसके अंदर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, उसमें जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट भी होती है, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होती है। उसके अंदर अगर आप दीगर जो मामलात यानी कि ताकतवर आ जाते हैं, नैब आ जाती है, कुछ ऐसे मुफाद प्रस्त टोले जिनको हम बिजनेसमैन कह देते हैं वो भी आ जाते हैं। फिर कुछ सियासत के अंदर जो मुफाद प्रस्त एक ग्रुप चल रहा है, ताकतवर है, वो भी जो इंसान हमें नज़र आता है कि यानी कि वो गिरावट में भी पैसे कमा रहा होता है और अबतर जब हो रहा होता है तब भी कमा रहा होता है। यानी कि बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन मैं वक्त नहीं उस पर ज़ाया करूँगा। मियाँ नवाज शरीफ ये जो एग्रेशन दिखा रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें DGI का सामने आना और उनका ऐलान करना कि हमने जो आने वाले जो 10-12 साल हैं उसमें जिन लोगों ने कमान संभाली है, सबका मुतफ़क्का फ़ैसला है कि अब हमने सियासत में मुदाखलत नहीं करनी। लेकिन हम सब जानते हैं कि बायन उस वक़्त सियासत में मुदाखलत हो रही थी, उससे पहले और उसके बाद में हो रही थी। जनरल बाजवा इंटरव्यूज़ में बता चुके मैं क्या कर रहा था, वो कैसे हो रहा था, तो यही सियासत में मुदाखलत थी ना। हालांकि ये नहीं, बल्कि ये काफ़ी सारा ग्रुप कर रहा था। जनरल बाजवा का तो ऐसा नहीं था ना कि उनके बेटे, भतीजे, भांजे, भांजियाँ वो भाग दौड़ कर रहे थे कि उनके ज़ाती मामलात थे। ज़ाती मामलात नहीं थे, ये बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा था। यानी कि उस वक़्त में भी मियाँ नवाज शरीफ को ट्रैप में लाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि वो मियाँ नवाज शरीफ को ऑलरेडी जो है ना कॉर्नर कर चुके हुए थे।
لیکن ایک بات پر سارے متفق تھے کہ ہاں اس وقت کی صورتحال کے اندر اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے تاکہ ہم اس کا اور دودھ چو سکیں، کھا سکیں، اس کے انڈے اور کھا سکیں، یہ آپ سمجھ لیں، تو پھر ہمیں جو ہے نا ہمارے اندر یہ صلاحیت تو نہیں ہے کہ ہم حکومت چلا سکیں، بنا بھی سکتے ہیں، گرا بھی سکتے ہیں، بے عزت بھی کر سکتے ہیں، عزت دار بھی کر سکتے ہیں، یہ ساری ہمارے اندر خوبیاں ہیں۔ یعنی کہ اپنے آپ سے کسی کو عزت دار، عمران خان کو عزت دار کیا تھا نا کہ خبردار کسی نے 6 مہینے تک کوئی برائی کی، 1 سال تک کوئی برائی نہیں کرنی، نہ 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 نہ، یہ جنرل آصف غفوری تھے نا جو یہ کہتے تھے بالکل نام ہی نہ لیں۔ تو اس طرح سے کام نہیں چلتے۔ میاں نواز شریف اب آ کر یہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں کچھ چیزیں طے ہو گئی ہوئی ہیں، طے سے مراد یہ ہو گئی ہیں کہ فولڈ اپ ہو گئی ہوئی ہیں کہ نظام اب اس طرح سے نہیں چل سکتا، کہ یعنی کہ 2024 کے اندر انتخابات ہوں اور جیسے ہی انتخابات ہوں ویسے ہی جناب ایک نئی سازش شروع ہو جائے، وہ چور ہے، وہ بے ایمان ہے، اس کو ہم یہ کام نہیں کرنے نہیں دیں گے، خزانے میں سے اتنا پیسہ یہاں پہ آئے گا، خارجہ پالیسی یہ ہوگی، ورنہ ہم یوں نہیں ہونے دیں گے، دھرنے کروا رہے ہوں اور باقاعدہ نہ۔ اب اگر میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو کوئی بھی پارٹی ہو، یہ بہت ضروری ہے، یہ مجبوری بن گئی ہوئی ہے کہ وہ کم از کم 2/3 لے کر آئے اگر اس ملک کو چلنے دینا ہے۔ اور یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این کے پاس سادہ سی اکثریت بھی آ گئی نا، کہ اگر 15-20 ٹوٹ کے ادھر سے ادھر گئے اور حکومت ختم ہوتی ہوئی، میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ نہیں لیں گے، وہ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے پھر اگلی دفعہ دیکھیں گے، ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جس سے کروا سکتے ہیں کروا لیں۔ قانون سازیاں کرنی ہوں گی، ٹف قانون سازیاں کرنی ہوں گی۔ یہ جو ابھی آ رہا نا کہ پلان کے جناب یہ زراعت میں ایسے کر لو، آئی ٹی میں ایسے کر لو، یہ نکاتی ایجنڈے یہ چل نہیں سکتے، یہ کوئی بھی نہیں چل سکتے۔ ابھی تو سارا وہ ایسا لگ رہا ہے نا کہ بس گڈی گڈی ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ میں زیادہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، یعنی کہ کچھ ایسی ویڈیوز آتی ہیں جس میں ہمدردی کے پہلو اور یہ اپنا پروموشن نظر آتی ہے، لیکن کوئی اعتراض نیچے سے نہیں نظر آتا۔ تو یہ چیز جو ان سی ہے نا یہ چلے گی نہیں۔ جہاں تک اب میں آپ کو یعنی کہ اس کا ایک اور پہلو بتاتا ہوں کہ زرداری صاحب اور بلاول میں جو ایک تضاد ہے وہ کیا جینین ہے یا کہ وہ ڈرامہ کر رہے ہیں؟ کچھ جینین تضاد ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا، اب دہراتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ تمام معاملات ہونے کے بعد کہ میاں نواز شریف ایکٹیو ہو گئے اور پاکستان کو بچانے کے لیے ایکٹیو ہو گئے، اور جب دیکھا کہ میاں نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور یہ کیسز ختم ہوں گے، جو جعلی کیسز ہیں، جو 2 نمبر کیسز ہیں، یہ ختم ہوں گے، اور اگر یہ نہیں ہوں گے تو پورا نظام ڈوب جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، تو وہ کوئی افورڈ نہیں کر سک رہا تھا۔ اور اس وقت میں بلاول صاحب کے جو رابطے تھے، یہ رابطے اس وقت کے تھے جب مریم نواز شریف جو تھیں وہ کراچی میں تھیں، اور ان کا دروازہ ہوٹل کا توڑا گیا، اور جو کچھ بھی جذباتی، وہ کہتے ہیں نا کہ جذباتی ہو گئے تھے، تو اس جذباتی کے بعد جب رابطہ ہوا تو نہ لندن سے رابطہ ہو سکا، نہ لاہور میں رابطہ ہو سکا، یہاں سے ریفیوز کر دیا گیا۔ بلاول صاحب نے کال پک کی اور جناب بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد جو نا پی ڈی ایم کا بیڑا غرق کیا، اپنی وفاداریوں کے ثبوت دیے۔ تو وہ رابطے جو ان سے تھے نا دوبارہ سے نکل کے اس وقت سامنے آئے جب یعنی کہ یہ سارے معاملات بہتر ہو رہے تھے کہ میں بنوں گا وزیر اعظم اور یوں ہو جائے گا اور فلانا ہو جائے گا، میری خارجہ کی سپیڈ دیکھو فلانا۔ تو میاں صاحب نے اس وقت میں کہا کہ ٹھیک ہے بالکل بنے، وزیر اعظم بنے، اگر ہم پورا الیکشن لڑیں گے، میرے کیسز ختم ہوں یا نہ ہو، پی ایم ایل این کا وزیر اعظم نہیں ہوگا اور نہ کوئی وزیر ہوگا اور نہ حکومت میں شریک ہوگا۔ ہاں اپوزیشن پوری کریں گے، اگر ہماری اکثریت بھی ہوگی تب بھی ہم ان کو سپورٹ کریں گے، بنائیں یہ حکومت، چلائیں یہ حکومت، اور پورے 5 سال پورے مزے لیں۔ وہاں پر ہاتھ پیر چھوٹے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، دوسری طرف ہم جو ایسی ڈیلیں پھینکتے ہیں، وہاں سے پھر ان کے ہاتھ پیر پھولے۔ تو یہ جو سی تھی نا، یہ ایک کمٹمنٹ، جو ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، کمٹمنٹ نہیں ایک انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، وہ انڈرسٹینڈنگ پھر خراب ہوئی،
لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. تو یہ سٹل جو سا نا میاں نواز شریف بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یار یہ بات کھل کے سامنے آنی چاہیے. آپ کمٹمنٹس کر کے اور پیچھے ہٹیں آگے ہو جائیں، پیچھے ہٹیں آگے ہو جائیں، اور کبھی دائیں موڑیں اور کبھی بائیں موڑیں، تو یہ نظام چل نہیں سکتا. تو جو کیسز ہیں میاں نواز شریف پر سے وہ ختم ہونے ہی تھے، بوگس کیس تھے، نہ آپ کہہ لیں کہ بالکل ایسے کیسز تھے ناکارہ قسم کے، کہ جن کے ختم ہونے کے بعد جو ہے نا ان ججز کے اوپر اور ان سارے کلٹ کے اوپر کیسز بننے چاہیے، ریفرنسز بننے چاہیے کہ جنہوں نے پاکستان کو ایک مصیبت میں گرفتار کر دیا. تو اور اگر یہاں پر بھی سب خاموشی کرتے ہیں، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑی آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ کسی چیز کا فرق، آپ ان کے اوپر تھوڑے تھوڑے سے اعتراضات کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایگریشن زیادہ ہو جاتی ہے، انسان ہے خطا کا پتلا ہے. لیکن ایسی صورتحال کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسی بےہودہ بات کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ ان کا معاملہ ہے وہ کرتے رہیں، اس وقت میں ہم نہیں کریں گے. نہیں، سب کو مل کے جو ہے نا اس گند کو صاف کرنا ہوگا، ساری بات کو کھولنا ہوگا. عدالتوں کو بھی ٹیک کی ضرورت ہوتی ہے، اور حکومتوں کو بھی، یا حکومت سے مراد یہ نہیں کہ صرف حکومت جس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے حکومت بھی ہوتی ہے، یہ مل کر حکومت بنتی ہے، ان کو بھی جو ہے نا عدالتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارا نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے، ادروائز جو ہے نا یہ پورا سسٹم کلیپس کر جائے گا، بہت زیادہ جو ہے نا مسئلہ بن جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو یہ بات ادھوری ہے جی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے سلسلہ چلے. ابھی یہاں پر میں شفٹ ہوا ہوں، انشاءاللہ سیٹنگ ہوگی تو پھر بھرپور طور پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. دعا کریں میرے لیے، میرے معاملات بہتر رہیں اور آگے بھی زیادہ بہتری کا معاملہ ہو. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.